اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، برادران عزیز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت کافر کی موت ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت کافر کی موت ہے. ایک کل ایمان کے باپ کو کافر کہنے والوں کی سزا یہی ہے کہ جو مر رہا ہے وہ کافر مر رہا ہے. عزیزان محترم، رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس کی موت کافر کی موت ہے. تو اب مسلمان کہنے لگا ہم بھی کوئی بے امام تھوڑی ہیں، ہمارے پاس بھی تو امام شافعی ہے، امام مالکی ہیں، امام حنبل ہیں، امام فلاں ہیں، ہم بھی کوئی بے امام نہیں ہیں. تو عزیزان محترم، میں ان سے کہوں گا کہ ذرا رسول کی اس حدیث پر توجہ کریں کہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام زمانے ہی کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، امام زمانہ کے حوالے سے امت مسلمہ میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. فقہ جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے اور آپ غیب کے پردے میں ہیں. مگر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب، ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جو تاریخ ولادت بتائی جا رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنی طویل مدت تک رہ سکے، اس لیے ہم نہیں مانتے کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے. ہم شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ کی ولادت 15 شعبان المعظم کو شہر سامرہ میں ہوئی اور آپ کی ولادت جمعے کے دن عین صبح صادق کے وقت ہوئی. عزیزان محترم، ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ امام کی ولادت ہو تو جمعے کا دن ہو اور عین صبح صادق کے وقت ہو اور وسط ماہ میں ہو. عزیزان محترم، یہ عجیب خصوصیت ہے ہمارے اماموں کی کہ ہمارے امام جو ہیں نہ ہی دن میں پیدا ہوئے ہیں نہ ہی رات میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ عین صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے عزیزان محترم؟ آخر وجہ کیا ہے کہ جب بھی ہمارے اماموں کی ولادت ہوئی ہے، مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تو بالکل عین صبح صادق کے وقت ہوئی. رسول خدا کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت بھی صبح صادق کے وقت ہوئی. عزیزان محترم، آخر وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. تو عزیزان محترم، شمس تبریز نے کہا کہ صبح کوئی سانس نہیں لیتی ہے بلکہ محبت علی میں دم بھرتی ہے. عزیزان محترم، کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب ہم زمین کا کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ آسمان کا کھانا کھائیں گے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے، ان سے کہیے کہ اب ہم زمین کا کھانا نہیں بلکہ آسمان کا کھانا کھائیں گے۔ تو عزیزان محترم، وہ جو کھانا زمین سے آسمان سے آتا تھا، وہ جو منو سلوہ آتا تھا، اس میں فرائی فش رہتی تھی، فرائی چکن رہتا تھا، بریانی رہتی تھی، اور جو کچھ سلاد وغیرہ رہتا تھا۔ تو وہ کھانا جو آسمان سے آتا تھا وہ نہ دن میں آتا تھا نہ ہی رات میں آتا تھا، بلکہ عین صبح صادق کے وقت آتا تھا۔ اسی لیے ہماری شریعت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اول وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھ بھی جاؤ تو جب تک سورج نہ نکلے تب تک نہ سو، اس لیے کہ یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہمارے اماموں اور معصومین نے خبر دی کہ امام غیب کے پردے میں رہیں گے اور آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ابو ہریرہ کہہ دیتے تو مسلمان ضرور مان جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ابو ہریرہ سے 5274 حدیثیں لی ہیں۔ کون ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ کی جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا اور 2.25 سال رسول کے ساتھ رہا، اور اس سے مسلمانوں نے 5274 حدیثیں لے لیں۔ عزیزان محترم، ابو ہریرہ نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ لقب پڑھنے کی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کا کام جو تھا وہ بلی پالنا تھا اور بلی پال کر بیچنا تھا۔ ان کا ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کا کام جو ہے بلی پالنا تھا اور بلی پال کر بیچنا تھا۔ اور دوسری روایت ملتی ہے کہ ایک شخص رسول کی خدمت میں دودھ لایا اور رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جیسے ہی رسول نے تھوڑا ہی سا بھی دودھ پیا تھا کہ اتنے میں ابو ہریرہ، اتنے میں بیت الشرف سے کسی نے آواز دی۔ بس ایک مرتبہ رسول وہ دودھ کا پیالہ رکھ کر بیت الشرف چلے گئے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو ہریرہ آیا اور اسے اتنی تیز پیاس لگی تھی کہ اس نے رسول کا جھوٹا دودھ پی لیا۔ تب سے ابو ہریرہ اتنا ذہین ہو گیا کہ مسلمان اس سے حدیثیں لینے لگے۔ اور جب رسول بیت الشرف سے واپس پلٹے اور انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے منہ پر دودھ لگا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، کیا تم نے میرا دودھ پی لیا ہے؟ بس ایک مرتبہ عبد الرحمن کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کا دودھ پیا ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں کہ جا، آج سے تم ابو ہریرہ ہے، اس لیے کہ بلی ہی کا کام ہے کہ وہ چھپ کر دودھ پیے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ رسول نے کہا کہ بلی ہی کا کام ہے کہ چھپ کر دودھ پیے۔ تو عزیزان محترم، وہ جو رسول کا دودھ چھپ کر پی لے، اس سے مسلمان اتنی حدیثیں لے لیں، تو عزیزان محترم وہ جسے رسول نے زبانیں چسائی ہو، اس سے حدیثیں لینے میں مسلمان کو بڑی دقت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ابو ہریرہ کے ایک کام اور تھا کہ حدیثیں گڑھنا۔ یہ بہت زیادہ حدیثیں گڑھتے تھے۔ ایک تاجر تھا مدینے کا، اور اس نے مکے سے 20 اونٹ پیاز منگوائی تھی، اور پیاز منگوا لی مگر بک نہیں رہی۔ اب حیران و پریشان ہے کہ آخر کرے تو کیا کرے، پیاز بک نہیں رہی۔ بس ایک مرتبہ ابو ہریرہ آتا ہوا نظر آیا، اور جب وہ قریب آیا تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ اے تاجر، تو حیران و پریشان نظر آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ تاجر کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، میں نے مکے سے 20 اونٹ پیاز منگوائی ہے مگر بک نہیں رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ اگر میں تیری پیاز بچوا دوں تو کیا تو مجھے آدھا حصہ دے گا؟ تو عزیزان محترم، وہ تاجر کہتا ہے کیا واقعی تم میری پیاز بکوا دو گے؟ تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہتا ہے ہاں، میں تمہاری پیاز بچوا دوں گا مگر مجھے آدھا حصہ چاہیے۔ ایک مرتبہ وہ تاجر راضی ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ ابو ہریرہ آواز لگاتا ہے
ایک مرتبہ ابو ہریرہ آواز لگاتا ہے کہ اے مدینے والوں، میں نے رسول سے سنا ہے کہ جو شخص مکے کی پیاز کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ جو شخص، میں نے رسول سے سنا ہے کہ جو شخص مکے کی پیاز کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اس آواز کا سننا تھا کہ پیاز اتنی تیز سے بکی کہ اس کا چھلکا بھی نہ بچا۔ عزیزان محترم، اتنی تیز سے پیاز بکی کہ اس کا چھلکا بھی نہ بچا۔ اب ابو ہریرہ اپنا آدھا حصہ لے کر چلے اور راستے میں ام المومنین کا گھر آیا۔ یہ وہی ہے کہ جن کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا۔ اب راستے میں ملی اور انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، میں یہ کیا سن رہی ہوں کہ تو نے کہا کہ مکے کی جو پیاز کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، آخر یہ رسول نے کب کہا ہے؟ بس ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہتا ہے، اچھا یہ بتاؤ، جب شہزادی زہرا دربار میں اپنا حصہ لینے کے لیے آئی تھی تو تمہارے بابا نے یہ کیوں کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ ہم انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، آخر رسول نے یہ حدیث کب کہی تھی؟ آخر رسول نے یہ حدیث کب کہی تھی؟ ہاں عزاداروں، رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ایک طرف علی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف شہزادی زینب بیٹھی ہوئی، شہزادی زہرا بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی داہنی طرف حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنجتنے پاک ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین آسمان سے 5 کفن لاتے ہیں اور رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عزاداروں، جب رسول کی خدمت میں کفن پیش کیا گیا تو رسول نے ایک کفن اپنے لیے رکھا، ایک کفن علی کو دیا، ایک کفن زہرا کو دیا اور امام حسن کو کفن دیا۔ اب حسین ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا نانا مجھے کفن دے گا، اب میرا نانا مجھے کفن دے گا۔ ہاں عزاداروں، حسین تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا نانا مجھے کفن دے گا، مگر رسول نے حسین کو کفن نہیں دیا۔ عزاداروں، قیامت ہو گئی، رسول نے حسین کو کفن نہیں دیا۔ بس ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اب جیسے ہی حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، 4 برس کی بہن زینب موجود ہے، ایک مرتبہ یہ منظر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، اے بھیا حسین، ارے تو کیوں رو رہا ہے؟ بس ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے بہن زینب، ارے تیرا بھائی کیوں نہ روئے کہ جسے کفن سے محروم کیا گیا ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں کہ اے بھیا حسین، تو گھبرا نہیں، ارے تیری بہن جب تک زندہ ہے تب تک تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اپنی چادر کی کفن دوں گی۔ ہاں عزاداروں، رہ گئی دشت میں تنہا تو کفن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو کفن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ ہاں عزاداروں، اب حسین ہیں جو نانا سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا نانا، ارے کفن کم نہ تھا، جبرائیل امین 5 کفن لائے تھے، آپ نے ایک کفن اپنے لیے رکھا، ایک کفن بابا علی کو دیا، ایک کفن اماں فاطمہ کو دیا، مگر یہ 2 کفن حسن کو کیوں دیا؟ ارے اسی میں سے ایک کفن مجھے بھی دے دیتے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں، کیا بتاؤں، ارے تیرے بھائی کو زہر سے شہید کیا جائے گا، ارے غسل و کفن دیا جائے گا، جنازہ گھر سے نکلے گا، مگر اے حسین، ارے تیری بھائی کی لاش پر اتنے تیر برسائے جائیں گے کہ تیرے بھائی کا جنازہ خون سے تر ہو جائے گا، جنازہ دوبارہ گھر آئے گا، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، اس لیے میں نے 2 کفن حسن کو دیے، مگر ہائے رے حسین، ارے جسے کفن کی حسرت تھی اسے کفن نہ ملا، ارے بعد شہادت مظلوم کربلا، ارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لاش کو پامال کر دیا گیا، ارے کوئی نہ تھا جو حسین کو کفن دے، ارے چاہنے والی بہن موجود تھی مگر سر پہ ردا نہ تھی کہ حسین کو کفن دے سکے۔ واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، واہ علیہ،
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر لدہ جعفری فیملی، ویرجی فیملی اور برگیہ فیملی کی اور جملہ ارواح مومنین اور مومنات اور خصوصاً ان کے لیے جن محرومین کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان حضرات کی روح کی صلاح ثواب فرمائے۔